کہ آپ کو بشارت ہے اور آپ جشن منائیں ان دو صورتوں پہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ دعاؤں کی ماں ہے، کتاب ام الکتاب بھی کہتے ہیں اسے، لیکن سورہ فاتحہ از دی مدر آف آل دعاز اف یو تھنک اباؤٹ اٹ۔ کیسے؟ اے اللہ اتنی فرقہ واریت ہے، اتنی سیکٹس ہیں، اے اللہ اتنی ازمز اور سکزم ہے، اتنی کنفیوژنز ہیں، اے اللہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، میں بھٹک نہ جاؤں، میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں نمازیں نہ چھوڑ دوں، میں دنیا کے پیچھے نہ لگ جاؤں۔ کتنا کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں آپ مانگ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ جو انعامات ان لوگوں پہ کیے تھے مجھ پر بھی فرما دیں۔ ان لوگوں پہ کیا کیا انعامات تھے؟ وہ ہدایت یافتہ تھے، ان کی اولاد ہدایت یافتہ تھی، ان کی زندگیوں میں سکون تھا، ان کی زندگیوں میں ہدایت تھی، ان کی زندگیوں میں صراط مستقیم تھا، کلیئرٹی تھی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے ریلیکس ہو جائیں کہ آپ نے اللہ سے انعامات مانگ لیے اور ان لوگوں کا رستہ مانگ لیا جن پر اللہ کے انعامات تھے۔ کئی اسلاف ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جاتے تھے دعا میں، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ مانگتے رہتے تھے، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے تھے۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں۔ تیری مشکلیں دور کر دے گا، تجھے ریلیف دے دے گا ہر مسئلے سے۔ درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ یہ سیکرٹ کوڈ ہے دعا کا، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اپنے بیماروں پہ، مریضوں پہ سورہ فاتحہ پڑھو، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے عظیم چیز قرآن کی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے گریٹسٹ ورس، گریٹسٹ۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اینجل جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انسانی شکل میں، اور انہوں نے سنا کریکنگ ساؤنڈ، جیسے دروازے کھلنے کا ایک کریکنگ ساؤنڈ ہوتا ہے نا، تو جبرائیل السلام نے اپنے سر کو بلند کیا اور اوپر دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دس از اے ڈور آف ہیون دیٹ ہیز بین اوپن ٹوڈے اینڈ اٹ ہیز نیور بین اوپن بفور ٹوڈے، کہ آج یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر ایک فرشتہ وہاں سے جو ہے ڈسینڈ کیا، اس کا نزول ہوا اس فرشتے کا وہاں سے، تو جبرائیل السلام نے کہا یہ اینجل آج دنیا میں آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، یہ والا اینجل جو آج آیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اس اینجل نے سلام کیا اور فرمایا ریجوائس ان the 2 lights you have been given which were not given to any prophet before you، نبی وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کو بشارت ہے اور آپ جشن منائیں ان 2 صورتوں پہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور لاسٹ 2 verses of سورہ البقرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ You will never recite a letter from them but you will be given whatever you want۔ اس فرشتے نے بشارت دی اوپر سے آ کے کہ تم نہیں پڑھو گے یہ 2 آیات اور یہ 2 سورج جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دعا ہے، لیکن تمہیں دیا جائے گا جو تم چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ مائنڈ میں لائیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ دعاؤں کی ماں ہے، کتاب ام الکتاب بھی کہتے ہیں اسے، لیکن سورہ فاتحہ از دی مدر آف آل دعاز اف یو تھنک اباؤٹ اٹ۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اس کے نام کا۔ یہ بیسٹ دعا ہوتی ہے، پہلے حمد بیان کی جائے پھر واسطہ دیا جائے اللہ کو۔ کس چیز کا واسطہ ہے؟ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک اور واسطہ ہے مالک یوم الدین، ایکنالجمنٹ ہے کہ اللہ آپ ہی ہیں مالک یوم الدین کے۔ پھر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عاجزی کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کہاں جائیں، مطلب آپ ہی کا سہارا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ ہے بیسکلی یہ انکساری اور عاجزی۔ پھر آپ وہ چیز مانگتے ہیں جو دنیا کی بیسٹ چیز ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سوچیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ساری باتیں لایا کریں۔ اے اللہ اتنی فرقہ واریت ہے، اتنی سیکٹس ہیں، اے اللہ اتنی ازمز اور سکزم ہے، اتنی کنفیوژنز ہیں، اے اللہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، میں بھٹک نہ جاؤں، میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں نمازیں نہ چھوڑ دوں، میں دنیا کے پیچھے نہ لگ جاؤں۔ کتنا کچھ سوچا جا سکتا ہے، سب سوچے لا کر آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک جملہ، اے اللہ سیدھی رستے پر چلانا، اسٹریٹ رستے پر مجھے چلانا،
सिरात अल्लज़ीना, ये उससे भी अगली आया इससे भी खूबसूरत है, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते जिन पर आपने अपना इनाम किया। आपने बता भी दिया अल्लाह को कि किस रास्ते पे इनाम, किन लोगों पे, इब्राहीम इस्लाम, इस्माईल इस्लाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा इस्लाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा। यानी इतनी जामे दुआ आप मांग रहे हैं। आप सोचें आप मांग क्या रहे अल्लाह से कि अल्लाह जो इनामात उन लोगों पे किए थे मुझ पर भी फरमा दे। उन लोगों पे क्या क्या इनामात थे? वो हिदायत याफ्ता थे, उनकी औलाद हिदायत याफ्ता थी, उनकी ज़िंदगियों में सुकून था, उनकी ज़िंदगियों में हिदायत थी, उनकी ज़िंदगियों में सिरात मुस्तकीम था, क्लैरिटी थी। ठीक है, ये सब आप अल्लाह से मांग रहे हैं। तो औरतें सोचा करें अल्लाह से क्या मांग रही है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, हज़रत मरियम का रास्ता, हज़रत आसिया का रास्ता, हज़रत खदीजा का रास्ता। छोटी चीज़ नहीं मांग रहे आप अल्लाह से, बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो रिलैक्स हो जाए, सूरह फातिहा पढ़ के रिलैक्स हो जाए कि आपने अल्लाह से इनामात मांग लिए और उन लोगों का रास्ता मांग लिया जिन पर अल्लाह के इनामात थे। और फिर आप कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह उन लोगों के रास्ते नहीं जो गुमराह हुए या जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ है। अब गज़ब वाले, आपको पता है कि यहूद पे गज़ब नाजिल हुआ, बनी इसराइल, और गुमराह जो है वो क्रिश्चियंस हैं। तो इसमें एक नुक्ता है, क्रिश्चियंस की गुमराही की वजह इग्नोरेंस थी और जूस की गुमराही की वजह एरोगेंस थी। तो आप अल्लाह से एरोगेंस और इग्नोरेंस दोनों की पनाह मांग रहे हैं। ठीक है, बहुत जामे बात, एरोगेंस से भी पनाह मांग रहे हैं अल्लाह और इग्नोरेंस से भी हम आपकी पनाह चाह रहे हैं। तो ये इतनी जामे दुआ है सूरह फातिहा, इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, इसीलिए असलाफ जब दुआ शुरू करते थे, कई असलाफ हैं जो सूरह फातिहा से आगे नहीं जाते थे दुआ में, 2-2 घंटे सूरह फातिहा मांगते रहते थे, 2-2 घंटे सूरह फातिहा पढ़ते रहते थे। ऐसी मिसालें मिलती हैं हमें, सूरह फातिहा पढ़ के सारी दुआएं उनकी कबूल हो जाती। ठीक है, इतनी जामे है सूरह फातिहा। इसी तरह कई असलाफ दुरूद इब्राहीमी से आगे नहीं जाते। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह दुआ में कितना दुरूद पढ़ूं? अभी मेरी दुआ में 1/4 पोर्शन दुरूद होता है, यानी अगर मेरी दुआ लेट्स से 5 मिनट किया तो 5 मिनट का 1/4 क्या हुआ? 1.25 मिनट या 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट दुरूद पढ़ता हूँ। 1 मिनट में बंदा कितने दुरूद पढ़ लेता है? 7-8 बार। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। नेक्स्ट टाइम आया, कहा या रसूल अल्लाह अब मेरे दुआ में हाफ टाइम दुरूद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। फिर कहा या रसूल अल्लाह अब 75% दुरूद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बढ़ा दो। फिर आया तो कहा या रसूल अल्लाह मैं तो पढ़ता ही दुरूद हूँ दुआ में। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये सही है तो अल्लाह तेरी तमाम दुआएं वैसे ही कबूल कर देगा। कॉन्टेक्स्ट ये हदीस का, तेरी मुश्किलें दूर कर देगा, तुझे रिलीफ दे देगा हर मसले से। दुरूद इब्राहिमी और सूरह फातिहा ये सीक्रेट कोड है दुआ का। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको पता है दुआ का सही फ़लसफ़ा वो तो सूरह फातिहा दुरूद इब्राहिमी से आगे नहीं जाते थे। हमारे इस्लाफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि दे न्यू कि ये पढ़ के सारे काम वैसे ही हो जाने। ठीक है, बहरहाल बाकी दुआएं कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा इज़ अमेजिंग। सूरह फातिहा जो है ये शिफा भी है। सूरह फातिहा में अपने बीमारों पे, मरीज़ों पे सूरह फातिहा पढ़ो, हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इट इज़ अमेजिंग सूरह फातिहा जो है। उसके बाद ये हदीस भी बहुत खूबसूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक जर्नी पर था और एंड इट डिसेंडेड फ्रॉम हिज राइडिंग एनिमल एज अ मैन अमंग हिज कंपेनियंस आर वॉकिंग बाय साइड। तो आप उसकी तरफ मुड़े और कहा क्या ना मैं तुम्हें बताऊं ग्रेटेस्ट ऑफ द कुरान, सबसे अजीम चीज कुरान की। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कुरान की सबसे ग्रेटेस्ट वर्स, ग्रेटेस्ट। तो सूरह फातिहा वी आर गिफ्टेड, किसी नबी को नहीं मिली सूरह फातिहा। ये आ रहा है हदीस में आया ना, एक एंजल ने आके बताया आपसे पहले किसी नबी को नहीं मिली, ये आपके लिए गिफ्ट है, आपकी उम्मत के लिए खास गिफ्ट है सूरह फातिहा। एक और हदीस इसी तरह की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाथ पकड़ा, ये सहाबी हैं, शैल आई नॉट टीच यू द ग्रेटेस्ट चैप्टर इन द कुरान बिफोर यू लीव द मॉस्क। नबी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा डिड यू नॉट से दैट यू वुड टीच मी द ग्रेटेस्ट। ये सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपने कहा था बताएंगे, तो बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन विच आर द ऑफ 7 ऑफ्ट रिपीटेड वर्सेस इन द ग्रेट कुरान गिवन टू मी। तो इस सूरह फातिहा के बारे में हदीस। इसी तरह ये हदीस उबई बिन काब
وہ رپورٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاؤ ڈو یو ریسائٹ ان پریئر؟ ابی نے کہا آئی ریسائٹ دی فاؤنڈیشن آف دا بک، سورہ الفاتحہ. پروفیٹ سیڈ بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از مائی سول nothing like it has ever been revealed in the Torah nor in the Gospel یعنی کہ انجیل nor the Psalms یعنی کہ زبور nor the Furqan یہ بھی صحیفے ہیں. Verily they are the 7 oft repeated verses in the great Quran given to me. اس جیسی نہیں نازل ہوئی، کبھی نہیں نازل ہوئی in terms of فضیلت، in terms of wording, in terms of everything. تو سورہ فاتحہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اب یہ بحث آتی ہے فقہی اگر پوائنٹ فقہ اگر ہم فقہ کے پرسپیکٹیو سے بات کریں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی ان کے اسٹوڈنٹس کے نزدیک بیسیکلی امام ابو یوسف جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہر نماز جو آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے آپ کو ضرورت نہیں سورہ فاتحہ، چاہے وہ سری ہے یا جہری نماز، یعنی سائلنٹ اور لاؤڈ نمازیں. عصر اور ظہر سائلنٹ نمازیں، باقی 3 لاؤڈ نمازیں. وہ کہتے ہیں کسی بھی نماز میں آپ نہ پڑھو، امام کی ہی سورہ فاتحہ آپ کی سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے، یہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. باقی امام مالک کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاؤڈ نمازوں میں نہ پڑھیں اور سائلنٹ نمازوں میں پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ امام مالک کا اسکول آف تھاٹ ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پڑھنی ہے. اور کب پڑھنی ہے اصل میں وہ پھر اماموں کی بھی ٹریننگ وہی کرتے ہیں. امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ میں امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. اور آپ نے جو شافعی امامز ہیں کبھی آپ عرب کنٹریز میں گئے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں 3-4 سیکنڈ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پیچھے والے پڑھ لیں تاکہ ٹکراؤ نہ ہو. کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نہ بولو. تو اس حدیث کو لے کے بھی امام ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جا رہی تو آپ پیچھے کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے نا قرآن سے. تو اس کو خیر امام بخاری نے اس کا جواب دیا ہے. امام بخاری اس کے قائل تھے نا کہ ہر نماز میں آپ نے پڑھنی ہے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نا کہ ایکسیپشن از دیئر، یعنی کچھ احادیث میں جب خود ہی ایکسیپشن مل جائے ہمیں تو وہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو قرآن کا سورہ الاعراف میں حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ ہے وہ آیت. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ اس کی ایکسیپشن ہے کہ وہ آپ نے پڑھنی ہے امام کے پیچھے. لیکن اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ امام، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک امام شافعی والا کہ امام خود ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. پاکستانی مساجد میں کچھ امام ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. شاید وہ اسی لیے اس طرح کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ساتھ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ ہے کہ جب امام پڑھ چکا ہو تو پھر آپ پڑھ لیں. وہ بھی کچھ امام کرتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5-6 سیکنڈ چپ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سورہ اگلی سٹارٹ نہیں کرتے، وہ بھی اس لیے کہ پیچھے والے پڑھ لیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر مساجد میں سورہ فاتحہ بہت تیز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کوئی گیپ نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ میں کوئی گیپ دیا جاتا ہے، فوراً سورہ شروع ہو جاتی ہے. اس کیس میں کیا کریں؟ اس کیس میں پھر مجبوری ہے. دیکھیں میں جس اسکول آف تھاٹ کا قائل ہوں میں اپنا بتا دیتا ہوں. میں اس کا قائل ہوں کہ ہر نماز میں پڑھنی چاہیے، چاہے لاؤڈ ہو چاہے سائلنٹ ہو. ٹھیک ہے، باقی امام مالک کا اسکول آف تھاٹ کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، امام مالک کو، اور کافی مزید ائمہ کرام ان کی بھی رائے امام مالک والی ہے کہ یہ والی رائے معتدل ہے. لیکن پرسنلی اسپیکنگ میرے مطابق یا جتنے اسکالر سے میں نے پوچھا ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، سری ہو یا جہری ہو. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.